ناظرین، میں بصرے کی شاوانہ کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک رقاصہ تھی، ناچنے گانے والی عورت تھی، بے انتہا مقبول تھی اپنے فن کے حوالے سے، لیکن بدنام بھی تھی کہ بصرے کا ہر شریف زادہ جو ہے یا شریف زادی جو ہے وہ اس راستے سے بچتے تھے جس راستے سے شاوانہ کا گزر ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ناظرین کہ شاوانہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہی تھی۔ ایک آواز اس کو ایک وائز کی سنائی تھی۔ واعظ فرما رہے تھے اور عذاب قبر کے حوالے سے اور عذاب جہنم کے حوالے سے بہت شدت کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ واعظ کا واعظ سن کر شاوانہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ایک طرف رک گئی۔ جب واعظ اپنے عروج پہ تھا ناظرین، اور جب جہنم کی ہولناکیاں اپنے عروج پہ وہ بیان کر رہے تھے، تو اس وقت شاوانہ اس حد تک رک گئی کہ رکنے کے بعد وہ بہت توجہ کے ساتھ ان کے بیان کو بھی سننے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یکا یک ناظرین اس کی کائنات بالکل تبدیل ہو گئی۔ وہ شاوانہ کہ جو ایک بدنامی کی تصویر کہلایا کرتی تھی، جس کے بارے میں یہ قیاس لوگوں کا تھا، بلکہ خیال تھا، بلکہ یقین تھا کہ وہ جہاں سے گزر جائے وہاں پر نحوست آ جایا کرتی ہے، اس کی کنیزیں دیکھ رہی تھی کہ وہی شاوانہ ہے جو ایک وائز کا واز سن کے بے انتہا رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ اب وہ اس بات کے انتظار میں تھی کہ یہ جو وائز ہیں یہ کس وقت اپنے واز کو ختم کریں اور میں کس وقت جا کے ان سے ملاقات کروں۔ بہرحال ان کا واز ختم ہوا تو شاوانہ نے ان سے جا کر یہ درخواست کی کہ میں پردے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کہا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی گناہ گار عورت ہوں، یہ بتائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ شاوانہ نے کہا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین اور آسمان اس کے لیے کم ہیں، کیا پھر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ شاوانہ نے پھر استدلال کیا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی شدت کیا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں جس کا تصور آپ کر نہیں سکتے، یعنی زمین بھر جائے، آسمان بھر جائیں، ساتوں آسمان بھر جائیں، اتنے سارے میں گناہ کر چکی ہوں، کیا اس کے باوجود میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں تجھ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ پروردگار کی رحمت تیری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اب شاوانہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے کہ میرے گناہ اس حد تک ہیں، اس حد تک ہیں، اس حد تک ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا تصور جہاں پہ جا کے ختم ہوگا وہاں سے میرے گناہوں کی ابتدا ہوگی۔ اب بتائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پلٹ کے ان عالم دین نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو بصرے کی شاوانہ بھی ہوتی اور تو اللہ کے حضور اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور اپنی ندامتوں کے ساتھ بالکل اس انداز سے حاضر ہوتی کہ اب پروردگار میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے تائب ہوتی ہوں اور آئندہ زندگی میں کوئی غلطی نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ بصرے کی شاوانہ کی توبہ بھی قبول کر لیتا۔ پلٹ کے اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی بصرے کی شاوانہ ہوں جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہو، اور حاضر ہونے کے بعد زاروں قطار آنسوؤں کو بہا کر اللہ کے حضور یہ درخواست رہے کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی بہت گناہوں میں گزار دی ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، توبہ کرتی ہوں، تجھ سے تیرا کرم مانگتی ہوں، تیرا رحم مانگتی ہوں، اور تو اپنے تمام پیسے کو جو آج تک تو نے اس سے کمایا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، اپنی لونڈیوں کو آزاد کر دے، اپنی کنیزوں کو آزاد کر دے، اور صرف یاد اللہ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کرم کرے گا اور تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ ناظرین، یہ وہی شاوانہ ہے کہ بصرے کے لوگ اس راستے سے جدا ہو جایا کرتے تھے یا پلٹ جایا کرتے تھے جہاں سے شاوانہ کا گزر ہو جایا کرتا تھا، اور یہ وہی شاوانہ تھی ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس پر کرم کیا تو ایک عرصے کے بعد اس کو ایک بدکار عورت کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس وقت کی ولیہ کی حیثیت سے پکارا کرتے تھے۔